السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم لیسن نمبر 25 کا آغاز کریں گے۔ الدرس الخامس والعشرون دروس اللغة العربية لغیر الناطقین بها الجزء الثانی پارٹ 2 دوسرا حصہ۔ اس سبق میں جن اہم گرامیٹیکل پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ 5 ہیں۔ نمبر 1، کانا کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ یہ جو پارٹیکل کانا ہے اس کے بارے میں ہم لیسن نمبر 7 میں آلریڈی کچھ پڑھ چکے ہیں، اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے لیسن نمبر 7 میں۔ یہاں ہم کچھ مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ وی ول ہیو مور ڈیٹیلز اباؤٹ کانا۔ یہ جو کانا ہے یہ انفیکٹ نومینل سینٹنس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے الحروف المشبہہ بالفعل ہیں وہ نومینل سینٹنس میں استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کہ مبتدا خبر کا ایک سینٹنس ہوتا ہے اسی میں یہ آتے ہیں۔ اسی طریقے سے کانا جو ہے یہ بھی نومینل سینٹنس میں استعمال ہوتا ہے۔ کانا جب آ جاتا ہے نومینل سینٹنس میں تو اسم کو تو رفع دیتا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، یعنی کہ مبتدا کو اپنی حالت پہ رکھتا ہے، لیکن خبر جو کہ نارمل حالت میں مرفوع ہوتی ہے، کانا کے آنے کے بعد خبر کیا ہو جاتی ہے؟ منصوب ہو جاتی ہے۔ منصوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکیوزیٹو کیس میں ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر اب فتحہ آئے گا۔ جیسے الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ دس از اے نومینل سینٹینس، یہ ایک مبتدا اور خبر کا جملہ ہے۔ الماء مبتدا ہے، بارد یہ خبر ہے۔ مبتدا خبر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ مبتدا وہ چیز ہے سینٹنس میں جس کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے، اور خبر وہ چیز ہے جو معلومات ہوتی ہے۔ تو پانی ٹھنڈا ہے، یعنی پانی کے بارے میں آپ نے یہ انفارمیشن دی کہ یہ ٹھنڈا ہے، تو پانی کیا ہوا؟ مبتدا، اور ٹھنڈا کیا ہوا؟ یہ خبر۔ تو واٹر یہ مبتدا اور کولڈ یہ خبر، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کہتے ہیں اسے۔ اینی وے، اب اسی پر الماء باردن پر کانا آ گیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ جب مبتدا اور خبر جو ہوتے ہیں یہ دونوں کے دونوں نومینیٹو کیس میں ہوتے ہیں، یعنی مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع۔ مبتدا بھی مرفوع اور خبر بھی مرفوع۔ لیکن جب کانا آ جاتا ہے تو مبتدا تو اپنی حالت پہ برقرار رہتا ہے حالت الرفع میں، نومینیٹو کیس میں، لیکن جو خبر ہوتی ہے وہ نومینیٹو سے نکل کر ایکیوزیٹو میں آ جاتی ہے۔ یہی ہے کانا کا عمل، ایفیکٹ آف کانا۔ اب اس پہ نصب آئے گا، یعنی کہ اس پہ آپ کو فتحہ کا استعمال کرنا ہوگا۔ تو الماء باردن یہ کیا ہو جائے گا؟ کان الماء باردن۔ الماء باردن پانی ٹھنڈا ہے، کان الماء باردن پانی ٹھنڈا تھا، یہ ہو گیا مانا۔ اور دیکھیے زینب مریضۃ، زینب بیمار ہے، یہ نومینل سینٹنس ہے۔ زینب مبتدا ہے، مریضۃ یہ خبر ہے، اور دونوں کے دونوں نومینیٹو کیس میں ہیں، یعنی دونوں کے دونوں مرفوع ہیں یا حالت الرفع میں ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کانت لگا دیا، چونکہ اب زینب آ گیا تو فیمینین ہے، تو فیمینین میں کانا جو کانت ہو جائے گا، تو اب آپ کو کہنا ہوگا کانت زینب مریضتن۔ تو آپ دیکھیے مریضتن جو تھا بغیر کانت کے تو وہ نومینیٹو کیس میں تھا، لیکن کانت جیسے ہی آیا اس سینٹنس میں تو مریضتن ہو گیا۔ یہی ہے کانا کا عمل، کانا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے
اور اپنی خبر کو کانا نصب دیتا ہے. الجو جمیل، الجو جمیل، the weather is beautiful، موسم خوبصورت ہے. کان الجو جمیلا، موسم خوبصورت تھا، کانا آ گیا جب. تو اب جو خبر ہے وہ نومینیٹو سے نکل کر وہ ایکوزیٹو میں چلی گئی، یعنی مرفوع سے نکل کر وہ منصوب میں چلی گئی، حالت الرفع سے نکل کر حالت النصب میں منتقل ہو گئی خبر. یہ جو کچھ اصطلاحی الفاظ ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں. جو مرفوع ناؤن ہوتا ہے اسے انگلش میں کہتے ہیں نومینیٹو کیس، اور مرفوع کو حالت الرفع بھی بولتے ہیں. اور جو مرفوع ہوتا ہے یا حالت الرفع میں ہوتا ہے یا نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے، عام طور پر جنرلی اس کے اینڈ میں پیش یعنی ضمہ ہوتا ہے. اور جو منصوب ہوتا ہے ناؤن یا حالت النصب میں ہوتا ہے یا جو ایکوزیٹو کیس میں ہوتا ہے، اس کے اخیر میں عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ فتحہ ہوتا ہے. اور جو مجرور ہوتا ہے یا حالت الجر میں ہوتا ہے یا جنیٹو کیس میں ہوتا ہے، اس کے اخیر میں جنرلی کیا ہوتا ہے؟ کسرہ ہوتا ہے. اوکے، یہ کانا کے بارے میں آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا. حالانکہ اس سے پہلے ہم مختصراً ڈسکس کر چکے ہیں اس کنسپٹ کو، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا لیسن نمبر 7 میں. کانا سے متعلق ایک بات اور ذہن میں رکھیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کانا کا اسم تو موجود ہوتا ہے نارملی، لیکن کانا کی جو خبر ہوتی ہے، جو پریڈیکیٹ کا جو پارٹ ہوتا ہے، خبر کا جو پارٹ ہوتا ہے، وہ کوئی ناؤن نہیں ہوتا ہے بلکہ کوئی پریپوزیشنل فریز ہوتا ہے. یعنی پریپوزیشن کے ساتھ کوئی فریز ہوتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پریپوزیشنل فریز. تو ایسی صورت میں جو خبر ہے وہ خبر آپ کو نظر نہیں آئے گی، اسی لیے نصب دینے کے لیے کوئی منصوب ناؤن آپ کو نظر نہیں آئے گا. جیسے آپ کو کہنا ہو کہ استاذ کلاس میں ہیں، المدرس فی الفصل، استاذ کلاس میں ہیں. تو یہ فی الفصل جو ہے انفیکٹ یہ خبر کا پارٹ ہے، یہ پریڈیکیٹ ہے، لیکن یہ پریپوزیشنل ہے. یعنی کہ یہاں پر کوئی کلیئر ناؤن نہیں ہے، کوئی واضح طور پر کوئی اسم یہاں پہ موجود نہیں ہے. عربی میں ایسی جگہوں پر کہتے ہیں کہ جو خبر ہوتی ہے وہ مقدر ہوتی ہے. مقدر کا مطلب ہے انڈر اسٹوڈ، چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو المدرس فی الفصل، استاذ کلاس میں ہے، دراصل یہ پورا سینٹینس ہے المدرس موجود فی الفصل. موجودن کو یہاں سے حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ انڈر اسٹوڈ ہے. استاذ کلاس میں ہیں تو موجودن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن انڈر اسٹوڈ کیا جائے گا. اور گرامیٹیکلی آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہاں موجودن موجود ہے، موجودن یہاں پہ پایا جا رہا ہے، اور وہی دراصل خبر ہے. اور جہاں بھی کوئی پریپوزیشنل فریز ہوتا ہے وہ کسی فعل سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور موجودن جو ہے وہ ایک طریقے سے فعل ہے اور وہ اسی سے کنیکٹڈ ہے. پریپوزیشنل فریز جہاں بھی ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ورب سے یا کسی فعل وغیرہ سے جڑا ہوا ہو. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے المدرس فی الفصل، استاذ کلاس میں ہیں، تو یہ فی الفصلی والا جو پریپوزیشنل پارٹ ہے یہ کس چیز سے کنیکٹڈ ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ موجودن وہاں پر چھپا ہوا ایک ورڈ ہے، انڈر اسٹوڈ ہے. تو خیر یہ تو ہوا نارمل مبتدا خبر کا. لیکن اب اسی پہ آ گیا کہ استاذ کلاس میں تھے، کان المدرس فی الفصل، اب کانا آ گیا مدرس کے ساتھ. تو اب یہ جو فی الفصلی جس ناؤن سے جس ورب سے کنیکٹڈ ہے، فی الفصلی جس ورب سے کنیکٹڈ ہے، جس کو میں نے کہا کہ وہ چھپا ہوا ہے موجودن، اب یہ موجودن چھپا ہوا ہے. اب یہ موجودن چھپا نہیں ہوا ہے، اب موجودن چھپا ہوا مانا جائے گا. اور وہی موجودن جو چھپا ہوا ہے در حقیقت وہی کانا کی خبر ہے. اور فی الفصلی جو ہے یہ اسی سے کنیکٹڈ ہے. میں نے بتایا کہ پریپوزیشنل فریز جو ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ورب سے یا اس جیسی کسی چیز سے جڑا ہوا ہو، اسی سے ریلیٹڈ ہو، اور یہاں پہ بظاہر موجود نہیں ہے تو اسے چھپا ہوا مانا جا رہا ہے. تو جب کانا نہیں تھا تو اس وقت وہ موجودن مانا گیا چھپا ہوا، اور جب کانا آ گیا تو کانا کی جو خبر ہے موجودن، وہ موجودن کو چھپا ہوا مانا جائے گا. تو کان المدرس فی الفصل، استاذ کلاس میں تھے،
یہ انفیکٹ کمپلیٹ سینٹینس جو ہے وہ کان المدرس موجودن فی الفصلی، اس کو عربی میں کہتے ہیں مقدر. مقدر کہتے ہیں انڈر اسٹوڈ کو، جو چیز نظر نہ آ رہی ہو لیکن اسے مانا جائے کہ یہ چیز یہاں پہ موجود ہے. تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں. کانا کا اسم جو ہے وہ تو ظاہر ہوگا ہر جگہ، یعنی اس کی یا تو کوئی ضمیر ہوگی یا تو کلیئر طور پہ کوئی ناؤن ہوگا. لیکن کانا کی خبر کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ وہ چھپی ہوئی ہوگی. آپ ورنہ تلاش کریں کہ بھئی کانا کی خبر کہاں ہے. کانا کی ایک خبر ہوتی ہے جس کے اوپر نصب ہوتا ہے، یہاں تو کوئی چیز نصب کی نظر ہی نہیں آ رہی ہے، تو آپ کو ایک کنفیوژن ہوگا. اس لیے میں نے اس کو سمجھایا کہ کان المدرس فی الفصلی میں فی الفصلی جو ہے یہ موجوداً ایک چھپی ہوئی خبر سے کنیکٹڈ ہے. آل رائٹ، یہ پوائنٹ آپ نے کانا کے بارے میں اچھی طریقے سے سمجھ لیا. اب ہم بڑھتے ہیں آگے. کانا جو ہے ٹیکنیکلی یہ ایک کیٹیگری ہے پارٹیکلز کی، اس کو کہتے ہیں الافعال الناقصہ، امپرفیکٹ وربس. عربک میں ایک کیٹیگری ہے پارٹیکلز کی، وہ پارٹیکلز جانے جاتے ہیں ٹیکنیکلی امپرفیکٹ وربس کے نام سے. اس کو کہتے ہیں الافعال الناقصہ، الافعال وربس الناقصہ انکمپلیٹ، امپرفیکٹ. امپرفیکٹ وربس کے نام سے جانے جاتے ہیں کیونکہ یہ آگزیلری کے طور پہ کام کرتے ہیں. They don't act in the sentence as a main verb. They act as auxiliaries in the sentence. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے الافعال الناقصہ، incomplete verbs. تو یہ جو کانا ہے دراصل یہ الافعال الناقصہ کی کیٹیگری میں آتا ہے. کئی سارے افعال ناقصہ ہیں، صرف کانا نہیں ہے. البتہ کانا سب سے زیادہ مشہور ہے. تو آپ نے کانا کے بارے میں ڈیٹیل پوری دیکھ لی. اب آپ کو ایک دوسرا اہم جو نقطہ بتانا ہے وہ یہ ہے کہ کانا ہی کی ایک سسٹر ہے اور وہ ہے لا یزالو. لا یزالو جو استعمال ہوتا ہے یہ بھی آگزیلری کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، امپرفیکٹ ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یہ کسی کام کی کنٹینیوٹی اور پرپیچویشن کو بتاتا ہے کہ وہ چیز چل رہی ہے، اسی وہ کنڈیشن اسٹل برقرار ہے. جیسے بلال مریض، بلال بیمار ہے، یہ مبتدا خبر کا جملہ ہوا. لیکن اگر آپ نے لگا دیا لا یزال بلال مریضا، کہ بلال اب بھی بیمار ہے، تو یہ لا یزالو یہ فعل ناقص ہے کانا کی طرح، لیکن اس کے میننگ الگ ہیں. اور اس کے میننگ ہے ابھی بھی، یعنی کہ وہ کنڈیشن اسٹل جو ہے برقرار ہے، ابھی بھی وہ چیز چل رہی ہے. تو بلال مریض کے معنی بلال بیمار ہے، لیکن لا یزال بلال مریضا، بلال ابھی بھی بیمار ہے، بلال از اسٹل سک. ایک اور سینٹینس لیجئے، مریم طالبۃ، مریم ایک اسٹوڈنٹ ہے. لا تزال مریم طالبۃ، مریم اب بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے. کوئی کام کبھی شروع ہوا یا کوئی حالت، کوئی کنڈیشن پائی گئی، وہ کنڈیشن اب بھی برقرار ہے، وہاں پر لا یزالو کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر میسکولین ہے تو لا یزالو، اور اگر فیمینین ہے تو لا تزالو. ایک اور سینٹینس لیجئے، ابراہیم فی المستشفى، ابراہیم ہاسپٹل میں ہے. لا یزال ابراہیم فی المستشفى، ابراہیم اب بھی ہاسپٹل میں ہے، ابراہیم از اسٹل ان دا ہاسپٹل. اور یہاں بھی یہ ہو جائے گا لا یزال ابراہیم فی المستشفى، فی المستشفى یہ پریپوزیشنل فریز ہوا تو یہ موجوداً یہاں پہ چھپا ہوا ہے، مقدر ہے، یعنی لا یزال ابراہیم موجوداً فی المستشفى. تو گویا کی افعال ناقصہ کی جو کیٹیگری ہے اس کے دو پارٹیکل آپ کو انٹروڈیوس کرائے گئے. ایک تو کانا، اور کانا کے ساتھ جو ساری معلومات دی گئی ہے گرامیٹیکل، وہ ساری کی ساری معلومات لا یزالو کے ساتھ بھی اپلیکیبل ہے، صرف میننگ کا ڈیفرنس ہے. یعنی کانا کے معنی تھا یا تھے، اور لا یزالو کے معنی ہے کسی حالت میں برقرار رہنا، یعنی اسٹل ابھی وہ کنڈیشن جاری رہنا، یہ سینس دیتا ہے. یہ لا یزالو ہوا پوائنٹ نمبر 2 اس لیسن کا. اب ہم چلتے ہیں اس لیسن کے پوائنٹ نمبر 3 کی طرف، اور وہ ہے ابن اور اخن کا اعراب. ابن اور اخن یہ الفاظ
آپ کو انٹروڈیوس کرائے گئے تھے فرسٹ والیوم ہی میں، الجزء الاول ہی میں، اور وہاں پر آپ کو بتایا گیا تھا کہ اخن اور ابن جب یہ مضاف ہوتے ہیں تو مضاف بناتے وقت مضاف الیہ اور مضاف کے بیچ میں، یعنی ابن اور اخن اور جس کے ساتھ ان کو مضاف کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ان کو جوڑا گیا، یعنی ان کا جو مضاف الیہ جو ہوتا ہے، ان دونوں کے بیچ میں واو لگایا جائے گا. جیسے اخو حامدن، اخ مانے بھائی، لیکن اخو حامدن، اخ میں واو لگا کے حامد سے کنیکٹ کیا جائے گا. اخو حامدن، حامد کا بھائی. ابو بلال، بلال کے والد، یعنی اب کے ساتھ واو لگایا جائے گا. اسی طریقے سے ابو کا تمہارے والد، اخو کا تمہارے بھائی. تو اخن اور ابن یہ ان الفاظ میں سے ہیں کہ جب یہ مضاف ہوں گے کسی مضاف الیہ کا تو مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں واو لگایا جائے گا، لیکن یہ واو اس وقت لگایا جائے گا جب یہ نومینیٹو کیس میں ہوں گے. اگر یہ ایکوزیٹو کیس میں ہوں گے تو یہ واو الف سے بدل جائے گا، الف سے ریپلیس کر دیا جائے گا. اور اگر یہ جنیٹو کیس میں ہوں گے تو اس واو کو یا سے بدل دیا جائے گا. اگزامپل دیکھیے، این ابوکا، تمہارے والد کہاں ہیں، یہ مبتدا خبر کا سینٹنس ہے تو یہ نومینیٹو کیس میں ہے تو ابو واو لیے ہوئے ہے. لیکن اگر یہ آ جائے ایسے سینٹنس میں جہاں یہ گرامیٹیکلی ایکوزیٹو کیس میں ہو تو اب ایسی صورت میں یہ ابو کا یہ اباکا بن جائے گا. اس واو کو الف سے بدل دیا جاتا ہے ایکوزیٹو کیس میں. جیسے اعرف اباکا، میں تمہارے والد کو جانتا ہوں. I know your father. اعرف اباکا، تو یہ اباکا جو ہے یہ آبجیکٹ بن رہا ہے، مفعول بہ بن رہا ہے، تو اس لیے اس واو کو الف سے بدل دیا گیا. تو ایکوزیٹو کیس میں ابن اور اخن اور اس طریقے کے کچھ اور الفاظ ہیں، ان کو حالت النصب میں واو کے بجائے الف ملتا ہے. اور اگر یہ آ جائیں حالت الجر میں یا مجرور ہوں یا جنیٹو کیس میں ہوں تو ایسی صورت میں اس واو کو یا سے بدل دیا جائے گا. جیسے ماذا قلت لابیکا، تو نے اپنے والد سے کیا کہا. ماذا قلت لابیکا، تو یہ لام آ گیا. کوئی جر دینے والا پارٹیکل اگر اس سے پہلے آ جائے تو یہ جو ابو تھا یہ ابی ہو جائے گا یا کے ساتھ. ایک بار پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، نومینیٹو کیس میں ابن اور اخن اور اس جیسے کچھ الفاظ ہیں ان کو واو ملتا ہے، اور ایکوزیٹو کیس میں ان کو الف ملتا ہے، اور جنیٹو کیس میں ان کو یا ملتا ہے. اوکے، بات کلیئر ہو گئی. اب ہم پوائنٹ نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ کے معنی ہوتے ہیں پہلے اور بعدہ کے معنی ہوتے ہیں بعد میں. جیسے قبل الاذان، اذان سے پہلے، بعد الاذان، اذان کے بعد، تو یہ مضاف مضاف الیہ کی طرح استعمال ہوتے ہیں. آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ اسم الظرف جو ہوتے ہیں وہ مضاف مضاف الیہ کی طرح استعمال ہوتے ہیں. جو ایڈوربیل کچھ فریزز ہوتے ہیں، جو سینٹینسز جو ہوتے ہیں، جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ایڈوربیل، وہ مضاف مضاف الیہ کی طرح ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کے بعد آنے والا جو ناؤن ہے وہ مضاف الیہ کی طرح ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے. قبل الاذان، اذان سے پہلے، بعد الاذان، اذان کے بعد. تو قبلہ اور بعدہ یہاں پر کیا ہے؟ یہ ظرف ہیں. یہ ہم اچھی طرح سے ڈسکس کر چکے ہیں. آج ابھی ہمیں جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ قبلہ اور بعدہ یہ کسی ناؤن کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی مضاف الیہ نہیں ہوتا ہے. تو جب ان کے بعد کوئی مضاف الیہ نہیں ہوتا ہے تو یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ ہو جاتے ہیں انڈکلائنیبل. انڈکلائنیبل ایسے ناؤن کو کہتے ہیں جو مبنی ہو، جو انچینجیبل ہو. مبنی اور معرب دو کیٹیگری ہے عربک میں ناؤنز کی. مبنی وہ ہے جو کبھی بدلے نہ، اور معرب وہ ہے جو گرامیٹیکل پوزیشن بدلنے کے ساتھ اس میں تبدیلی آ جائے، یعنی اس کے اینڈنگ میں. تو بہرحال بتانا یہاں پر یہ ہے کہ اگر قبلہ اور بعدہ کے بعد
کوئی مضاف الیہ موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ قبلہ اور بعدہ جو ہوتے ہیں یہ انڈکلائنیبل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر ضمہ ہی صرف رہے گا، ان کے اوپر ضمہ ہی رہے گا۔ اور عموماً ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ان سے پہلے پریپوزیشن من کا استعمال کیا جاتا ہے، اور من بھی کوئی عمل نہیں کر پاتا ہے، حالانکہ من جر دیتا ہے، لیکن قبلہ اور بعدہ کے بعد جب کوئی ناؤن نہ ہو، کوئی مضاف الیہ نہ ہو، تو بھلے ہی من موجود ہو، قبلہ کیا ہو جاتا ہے، وہ انڈکلائنیبل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ مبنی بن جاتا ہے، اور پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، قبل الاذانی بعد الاذانی تو میں نے سمجھا دیا، وہاں پہ بالکل نارملی استعمال ہوئے ہیں وہ۔ ابھی دیکھیے من قبلو اور من بعدو کیسے استعمال ہوتے ہیں، میں وہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ جیسے ابھی الان مدیر، میرے والد اس وقت کیا ہیں، ڈائریکٹر ہیں یا ہیڈ ماسٹر ہیں۔ وکان من قبل مدرسا، اور اس سے پہلے وہ ایک ٹیچر تھے، من قبلو، اس سے پہلے۔ تو یہ من قبلو جو ہے، یہ قبلو کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، یہ مدرسن جو ہے وہ تو کانا کی خبر ہے، قبلو کے بعد قبلو کا کوئی مضاف الیہ موجود نہیں ہے، تو گویا کہ قبلو اکیلے ہے، اس سے پہلے ایک پریپوزیشن بھلے ہی موجود ہے، لیکن قبلو کے بعد کوئی مضاف الیہ نہ ہونے کی وجہ سے قبلو کیا ہو جائے گا، یہ انڈکلائنیبل ہو جائے گا، یعنی مبنی ہو جائے گا۔ اور مبنی ایسا ناؤن ہوتا ہے عربی زبان میں کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے ظاہری طور پر۔ تو وکانا من قبلو، اور وہ اس سے پہلے تھے، تو من قبلو اس سے پہلے۔ اسی کو آپ چاہیں تو کہہ لیں من بعدو، من بعدو کے معنی ہو جائے گا اس کے بعد۔ جیسے آپ کہیں اذهب الى المکتبۃ الان، میں بھی لائبریری جاؤں گا، وساذهب الى المسجد من بعد، اور اس کے بعد میں مسجد جاؤں گا، من بعد۔ تو من بعد جو ہے یہ من بعد ہی رہے گا، کیونکہ بعد کے بعد کوئی مضاف الیہ موجود نہیں ہے اس کا، بھلے ہی اس سے پہلے من موجود ہے، وہ کوئی عمل اس پر نہیں کر پائے گا۔ تو شارٹ میں یہ ہے کہ یہ جو قبلہ اور بعدہ ہیں، اگر ان کے بعد کوئی مضاف الیہ نہ ہو تو یہ مبنی ہو جاتے ہیں، انڈکلائنیبل ہو جاتے ہیں، اور بھلے ہی اس سے پہلے پریپوزیشن من موجود ہو، اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا، اور یہ پیش لیے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ ضمہ لیے ہوئے ہوں گے اور انڈکلائنیبل ہوں گے۔ اوکے، دراصل یہ من قبلو جو ہے یہ تھا من قبل ہی، اور من بعدو جو ہے یہ من بعد ہی تھا، ان کے مضاف الیہ کو ختم کر دیا گیا وہاں سے، مضاف الیہ کو ختم کرنے کے بعد کیا ہو جاتے ہیں، یہ مبنی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے پوائنٹ نمبر 4۔ اب ہم بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 کی طرف، جو کہ اس لیسن کا سب سے آخری نقطہ ہے اور سب سے آخری گرامیٹیکل تھیوری ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا عربی زبان میں پلورلائزیشن کا ایک خاص سسٹم ہے۔ دوسری زبانوں میں کسی چیز کو پلورل بنانے کا جو طریقہ ہوتا ہے بہت ہی سمپل ہوتا ہے، ایک دو چیزیں ہوتی ہیں اس کو فالو کر لیا جائے، پلورل آپ بناتے ہوئے چلے جائیں۔ کہیں پہ واو نون لگا دیتے ہیں اردو وغیرہ میں، کہیں پہ کچھ لگا دیتے ہیں، کسی زبان میں کچھ لگا دیتے ہیں، دو تین چیزیں ہوتی ہیں، لیکن عربک لینگویج میں ایک پورا سسٹم ہے پلورلائزیشن کا۔ تو آپ نے بہت کچھ پڑھا پارٹ 1 میں، اور بیچ میں کچھ تھوڑی تھوڑی چیزیں آتی رہی ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک چیز اور آ رہی ہے، اور وہ ہے ایک پیٹرن آتا ہے عربک میں، فعیل، فعیل، فا عین یا لام، فعیل۔ فعیل کے پیٹرن پر آنے والے جو ناؤنس ہوتے ہیں، ان ناؤنس کی جو پلورل فعلا کے وزن پر آتی ہے، وہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں فعلا کے وزن پر آنے والے پلورلز، وہ ڈپٹوٹ ہوتے ہیں۔ جیسے مریض، مریض کے معنی بیمار، اس کی جو پلورل آتی ہے مرضا، اب یہ ڈپٹوٹ ہے مرضا، اور مریض کو آپ نے دیکھا یہ فعلا کے پیٹرن پر ہے۔ فعلا کے وزن پر آنے والے بہت سے ناؤن عربی زبان میں ان کی جو پلورل ہوتی ہے
فعیل کی وہ فعلا کے پیٹرن پہ ہوتی ہے اور وہ ڈپٹوٹ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے قتیل، قتیل کے معنی ایسا آدمی جس کو قتل کر دیا گیا ہو، اس کی جو پلورل آتی ہے وہ قتلا یعنی قتل کیے ہوئے لوگ. اسیرن کے معنی ہوتے ہیں قیدی، پریزنر، اس کی جو پلورل آتی ہے وہ اسرا. مریضن کی پلورل مرضا، قتیلن کی پلورل قتلا، اسیرن کی پلورل جو آتی ہے وہ ہے اسرا. ایک اور ورڈ ہے جریحن. جریحن کے معنی ہوتے ہیں زخمی، سم ون ہو از wounded. جرحا اس کی پلورل آتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فعیل کے پیٹرن پر نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی جو پلورل آتی ہے وہ فعلا کے وزن پر آتی ہے. جیسے احمق، احمق بولتے ہیں اسٹوپڈ کو، اس کی جو پلورل آتی ہے وہ ہے حمقا. تو جنرلی جو ہوتا ہے وہ جریح یعنی فعیل یا مریض کے وزن پر جو آنے والے ناؤن ہوتے ہیں انہی کی جو پلورل ہوتی ہے وہ جرحا یا کہہ لیجئے کہ اسرا یا قتلا یا مرضا کے وزن پر ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی اس سے ہٹ کر کچھ اور بھی ناؤنس ہوتے ہیں، ان کی پلورل بھی فعلا کے وزن پر آ جاتی ہے، یعنی حمقا، جرحا اور قتلا اور اسرا اور مرضا کے وزن پر آ جاتی ہے. تو یہ 5 پوائنٹس ہیں جنہیں یہاں پہ آج کور کیا گیا ہے. اب ہم مین لیسن کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. All right. الدرس الخامس والعشرون. Lesson number 25. The 25th lesson. 25واں سبق. المدرس. أين أنور يا عمر؟ اے عمر، انور کہاں ہے؟ او عمر، where is انور؟ عمر نے کہا لا ادری، I don't know، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا. رأیتہ قبل قلیل، میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے دیکھا. رأیتہ قبل قلیل، میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے دیکھا. I saw him a little ago. كان واقفا خارج الفصل، وہ کلاس سے باہر کھڑا تھا. كان واقفا خارج الفصل، وہ کلاس سے باہر کھڑا تھا. دیکھیے كان واقفا، کانا کا جو ناؤن ہے دراصل یہ ہوا ہے. کانا کے اندر آپ کو معلوم ہے نا جو پاسٹ ٹینس ہوتا ہے اس میں ایک ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. وہ پروناؤن جو ہے وہی دراصل کانا کا اسم ہے، اور یہ واقفاً جو ہے یہ کانا کی خبر ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پروناؤن جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، انڈیکلائنیبل ہوتے ہیں. اگر وہ ہوتا بھی پروناؤن کانا ہوا تو وہ بھی ہوا ہی ہوتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. لیکن انٹرنلی اس کو یہی مانا جائے گا کہ وہ نومینیٹو کیس میں ہے. کانا واقفاً خارج الفصل، وہ کلاس سے باہر کھڑا تھا. He was standing outside the classroom. المدرس. کیف حال عمار الان یا سعد؟ اے سعد، اس وقت عمار کی حالت کیسی ہے؟ او سعد، ہاؤ از عمار ناؤ؟ اے سعد، اس وقت عمار کیسا ہے؟ کان مریضا منذ اسبوع، وہ 1 ہفتے سے بیمار تھا. He was sick اور he has been sick since a week، وہ 1 ہفتے سے بیمار رہا ہے. تو یہ کانا کی خبر ہے مریضن، اور کانا کا جو اسم ہے یہاں پھر دوبارہ ہوا ہے جو کہ چھپا ہوا ہے کانا میں، اور وہ ریفر کر رہا ہے کس کی طرف؟ عمار کی طرف. سعد نے کہا لا یزال مریضا یا فضیلت الشیخ، وہ ابھی بھی بیمار ہے. دیکھیے لا یزالو آ گیا. لا یزالو کا بھی جو اسم ہے وہ ہوا ہے، اور مریضن لا یزالو کی خبر ہے. لا یزالو یہ بھی افعال ناقصہ میں سے، امپرفیکٹ وربس میں سے ہے کانا کی طرح. یا فضیلت الشیخ، اے شیخ. فضیلت الشیخ کسی کا ادب سے خاص طور پہ جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا فضیلت الشیخ. لا یزال مریضا یا فضیلت الشیخ، شیخ وہ اب بھی بیمار ہے. المدرس، ٹیچر نے کہا سمعت انه يريد ان يترك المستشفى ويرجع الى بيته، میں نے سنا ہے
کہ وہ ہسپتال چھوڑنا چاہتا ہے اور اپنے گھر لوٹنا چاہتا ہے. اصحیح ھذا، کیا یہ صحیح ہے؟ I have heard that he wants to leave the hospital and get back to his home. کیا یہ صحیح ہے؟ Is this correct? Is this true? یہ دیکھیے ان یترکا، یہ ان ناصبہ ہے، اس کے بارے میں آپ پہلے ڈیٹیل سے پڑھ چکی ہیں. سمعت انه يريد ان يترك المستشفى، میں نے سنا ہے کہ وہ ہسپتال چھوڑنا چاہتا ہے اور اپنے گھر واپس آنا چاہتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ سعد نے کہا لا، نو، هذا غیر صحیح، this is not true، یہ صحیح نہیں ہے. المدرس، ٹیچر نے کہا ماذا يعمل ابوک یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ او ابراہیم، what does your father do؟ سمعت انہ وزیر، میں نے سنا ہے کہ وہ ایک منسٹر ہیں. I have heard that he is a minister. جب بیچ میں آتا ہے تو یہ انا ہوتا ہے، یہ سمعت انہ ہی ہوگا، سمعت انہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کو ذہن میں آپ رکھیں. ابراہیم نے کہا کان وزیرا قبل سنتین، وہ 2 سال پہلے ایک وزیر تھے. He was a minister 2 years back. ہوا الان سفیر، وہ اس وقت سفیر ہیں. He was a minister 2 years back. He is now an ambassador. وہ اس وقت ایک سفیر ہیں. سفیر بولتے ہیں امبیسڈر کو. یہاں پہ دیکھیے کانا وزیرن، یہ وزیرن کانا کی خبر ہے، اور کانا کا جو اسم ہے وہ ہوا ہے جو کانا کے اندر ہے، اور وہ ہوا ریفر کر رہا ہے پیچھے گزرے ہوئے ناؤن کی طرف. اوکے. المدرس، ٹیچر نے کہا وماذا يعمل ابوک یا عمرو، اور اے عمرو تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ اینڈ او عمرو what does your father do؟ قال لی احد زملائک انہ مدرس، تمہارے ایک کلاس میٹ نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ ایک ٹیچر ہیں. One of your classmates told me that he is a teacher. عمرو نے کہا کان مدرسا من قبل، وہ اس سے پہلے ایک ٹیچر تھے. دیکھیے کانا مدرسن، یہ کانا میں جو ہوا پروناؤن ہے وہ اسم ہے، اور مدرسن جو ہے وہ اس کی خبر ہے. اور من قبلو آ گیا. دیکھیے قبلو کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مضافلے نہیں ہے، کسی چیز کی طرف قبلو مضاف نہیں ہے، تو اب یہاں پر یہ کیا ہو گیا؟ انڈکلائنیبل ہو گیا، یہ مبنی ہو گیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اب یہ من قبلو ہی رہے گا. یہ کان مدرسا من قبلو، وہ اس سے پہلے ایک ٹیچر تھے. وہو الان موجہ فی المدارس الثانویہ، اور وہ اس وقت سیکنڈری اسکولوں میں ایک انسٹرکٹر ہیں. موجہ بولتے ہیں ایجوکیشنل انسپیکشن کرنے والے کو، یا انسٹرکٹر کو بولتے ہیں. اور وہ اس وقت سیکنڈری اسکولوں میں ایک انسٹرکٹر ہیں. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کانا مدرسن آیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ من قبلو کے بارے میں جو گرامیٹیکل چیزیں بتائی گئی ہیں اسے آپ نے دیکھا. اور اب آگے دیکھیے المدرس، ٹیچر نے کہا وماذا يعمل ابوک یا یعقوب، اور اے یعقوب تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ اینڈ واٹ ڈز یور فادر ڈو، او یعقوب. یعقوب نے کہا، یعقوب said کان شرطیا، he was a policeman، وہ ایک پولیس مین تھے. وہو الان متقاعد، but he is retired now. متقاعد meaning retired. وہو الان متقاعد and he is retired now. کانا شرطیا، کانا میں پھر جو کانا کا اسم ہے وہ ہوا ہے. پیچھے گیا نا تمہارے والد کیا کرتے ہیں یعقوب، تو یہ جو ابو کا ہے وہی انفیکٹ کانا کا اسم ہے، اور اس کو کیچ کرنے کے لیے کانا کے اندر جو ہوا ہے اسی کے ذریعے کام چلایا جا رہا ہے، وہی ریفر کر رہا ہے اس ابو کی طرف. المدرس، ٹیچر نے کہا یا ابا بکر، اے ابو بکر قلت لی قبل 3 سنوات ان اباک عمید کلیۃ الہندسہ امتقاعد هو الان.
ابو بکر 3 سال پہلے تو نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے والد انجینئرنگ کالج کے پرنسپل ہیں. اے ابو بکر 3 سال پہلے تو نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے والد انجینئرنگ کالج کے پرنسپل ہیں. عمیدن کے معنی ہوتے ہیں جو کالج کا پرنسپل ہوتا ہے یا کسی فیکلٹی کا جو ڈین ہوتا ہے, ڈین آف اے فیکلٹی اور پرنسپل آف اے کالج. امتقاعد ہوا الان, کیا وہ اس وقت ریٹائرڈ ہیں؟ از ہی ریٹائرڈ ناؤ؟ آگے دیکھیے. ابو بکر نے کہا لا نہیں, لا یزال عمیدن, وہ ابھی بھی پرنسپل ہیں. لا یزالو دیکھیے آ گیا, لا یزال عمیدن. لا یزالو میں جو ہوا پروناؤن ہے وہ اس کا ناؤن ہے اس میں, اور عمیدن جو ہے اس کی خبر ہے. He is still the dean اور he is still the principal. آگے دیکھیے. المدرس ٹیچر نے کہا یا اختر, اے اختر, سمعت ان اخاک طبیب شہیر, میں نے سنا ہے کہ تمہارے بھائی ایک مشہور ڈاکٹر ہیں. وَيَأْتِيهِ الْمَرْضَى مِنْ جَمِيعِ أَنْحَاءِ پاکستان, and that patients from all over Pakistan come to him. أَصَحِيحٌ هَذَا? Is this true? Al-Mudarris, the teacher, asked, Ya Akhtar, O Akhtar, Sami'tu anna akhaka tabibun shahir. I have heard that your brother is a famous doctor and the patients from all over Pakistan come to him. یعنی پورے پاکستان سے, پاکستان کے تمام اطراف سے پیشنٹ ان کے پاس آتے ہیں. اصحیح ھذا, کیا یہ درست ہے؟ Is this correct? اختر نے کہا نعم, یس, ھذا صحیح یا فضیلت الشیخ, اے فضیلت الشیخ یہ صحیح ہے. المدرس ٹیچر نے کہا یا عثمان, اے عثمان, اذهب الى المکتبۃ وہاتی الجزء الثالث من لسان العرب. اے عثمان, لائبریری جاؤ اور لسان العرب کی تیسری جلد یا تیسرا پارٹ لے کر آؤ. الجزء الثالث, تھرڈ پارٹ, من لسان العرب, لسان العرب کا. وہاتی الجزء الثالث من لسان العرب, and bring the third part of لسان العرب. لسان العرب عربک لینگویج کی سب سے امپورٹنٹ ڈکشنری ہے. اتنی امپورٹنٹ ڈکشنری عربک لینگویج میں کوئی موجود نہیں ہے. This is the most important, the ultimate source of Arabic language. بہت بڑی کتاب ہے یہ, آلموسٹ 20 والیومز میں پبلش ہوتی ہے. اس کے جو آتھر ہیں ان کا نام ہے ابن منظور. اوکے. ہاشم نے کہا یا فضیلت الشیخ, اظن ان لسان العرب معجم. اے فضیلت الشیخ, میرا خیال ہے کہ لسان العرب ایک ڈکشنری ہے. او فضیلت الشیخ, او شیخ, I think that لسان العرب is a dictionary. المدرس ٹیچر نے کہا نعم, yes, هو معجم كبير في 20 جزءا. That is a big dictionary, that a huge dictionary, that is a large dictionary in 20 parts, in 20 volumes. ہاشم نے کہا لمن ہوا یا فضیلت الشیخ, اے فضیلت الشیخ یہ کس کی ہے؟ یہ دیکھیے لام آیا, لام کبھی کبھی آتھرڈ کے لیے آتا ہے. لمن ہوا کس کی, یعنی who is the author of this book, او فضیلت الشیخ. المدرس ٹیچر نے کہا ہوا لابن منظور. This is ابن منظور's, meaning this was authored by ابن منظور. اب دیکھیے یرجع عثمان, عثمان واپس آتا ہے. عثمان comes back. عثمان نے کہا المکتبۃ مغلقۃ الان یا شیخ, اے شیخ اس وقت لائبریری بند ہے. او شیخ, the library is closed now. یقولون انها كانت مفتوحة الى اذان الظہر. وہ کہتے ہیں کہ ظہر کی اذان تک کھلا ہوا تھا. They say that it was open until the adhan of ظہر. دیکھو کانت مفتوحتن, یہ مفتوحتن کانت کی خبر ہے, اور کانت میں جو ہیا ہے وہ اس کا جو ہے اسم ہے. مدرس نے کہا یا عباس, اے عباس, او عباس, قل لأخيك الذي يدرس في السنة الثانية يأتني غدا. Tell your brother who is studying in second year to come to me tomorrow. اے عباس,
اپنے اس بھائی سے جو کہ سیکنڈ ایئر میں دوسرے سال میں پڑھتا ہے کہو کہ وہ میرے پاس کل آئے. عباس نے کہا سأقول له انشاءاللہ, ان قریب میں اس سے کہوں گا انشاءاللہ. سأقول له انشاءاللہ, ان قریب میں اس سے کہوں گا انشاءاللہ. I will soon tell him انشاءاللہ. آگے دیکھیں. اب آگے ہمارے سامنے ہیں ایکسرسائزز. ان ایکسرسائزز میں دیکھیں, ایک ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیہ. Answer the following questions. أين كان أنور واقفا؟ Where was Anwar standing? كان أنور واقفا خارج الفصل. Anwar was standing outside the classroom. انور کلاس روم سے باہر کھڑا تھا. انور کہاں کھڑا تھا؟ انور کلاس روم سے باہر کھڑا تھا. اس کے بعد ہے نمبر 2, ایرید عمار ان یترک المستشفى. کیا عمار ہاسپٹل چھوڑنا چاہتا ہے؟ ڈز عمار وانٹ ٹو لیو دا ہاسپٹل؟ لا. هو ما يريد ان يترك المستشفى. No, he doesn't want to leave the hospital. وہ ہسپتال نہیں چھوڑنا چاہتا ہے. نمبر 3, من الذي ابوه سفیر. وہ کون ہے جس کے والد ایک امبیسڈر ہیں, جس کے والد ایک سفیر ہیں؟ Who is the person whose father is an ambassador? هو ابراہیم. He is ابراہیم. وہ ابراہیم ہے. نمبر 4, من الذي ابوه شرطی متقاعد. وہ کون ہے جس کے والد ایک ریٹائرڈ پولیس مین ہے؟ Who is the person whose father is a retired policeman? هو یعقوب. He is یعقوب. وہ یعقوب ہے. نمبر 5, من ذهب الى المکتبہ. لائبریری کون گیا؟ Who went to the library? عثمان ذهب الى المکتبہ. عثمان went to the library. نمبر 6, من الف لسان العرب. Who authored لسان العرب؟ من الف لسان العرب. Who authored لسان العرب؟ الف یؤلف تالیفا meaning to author, to compile. لسان العرب کس نے لکھی؟ الفہ ابن منظور. ابن منظور authored it. ابن منظور نے اسے لکھی. نمبر 7, فی کم جزءا ہوا. یہ کتنے پارٹس میں ہے؟ In how many parts is this? هو في 20 جزءا. It is in 20 parts, in 20 volumes. Number 8, أكانت المكتبة مفتوحة. Was the library open? کیا لائبریری کھلی ہوئی تھی؟ لا. No. كانت مغلقة. It was closed. یہ بند تھی. نمبر 2 دیکھیں. یہاں پہ دیکھا آپ نے کانا کا استعمال کرایا گیا, کانت کا استعمال کرایا گیا, اور بہت ساری چیزیں جو آپ کو بتائی گئیں. ابوہو وغیرہ کا استعمال کرایا گیا کہ نومینیٹو کیس میں کس طریقے سے جو ہے ابوہو ہوتا ہے, اور جب ایکوزیٹو کیس میں جب یہ ہوتا ہے تو یہ اباہا ہو جاتا ہے یا اخاہا ہو جاتا ہے یا اباہو یا اخاہو ہو جاتا ہے, اور جینیٹو کیس میں جب ہوتا ہے تو یہ ابیہی اور اخیہی وغیرہ ہو جاتا ہے. اوکے. نمبر 2, اقرأ المثالین. دونوں ایگزامپلس کو پڑھیں. ثم ادخل کان علی الجمل الآتیہ. اس کے بعد آنے والے سینٹینسز پر کانا داخل کریں. Read the 2 examples and then use kana with the following sentences. حامد مریض الآن. حامد اس وقت بیمار ہے. حامد is sick now. کان حامد مریضا امسی. حامد was sick yesterday. تو حامد مریض الآن کو کانا کے ساتھ یوز کیا گیا تو مریض مریضن بن گیا. آگے دیکھیے. زینب طالبۃ. زینب is a student. کانت زینب طالبۃ. زینب was a student. زینب ایک طالبہ تھی. اب دیکھیے, اب آپ کا کام شروع ہو گیا. الماء بارد. پانی ٹھنڈا ہے.
the water is cold. اب یہ ہو جائے گا کان الماء باردن, the water was cold. نمبر 2, الباب مفتوح, the door is open. اب یہ ہو جائے گا کان الباب مفتوحا, the door was open. نمبر 3, النافذة مغلقة, the window is closed. کھڑکی بند ہے. كانت النافذة مغلقة, the window was closed. Number 4, حاشم مدرس, حاشم is a teacher. كان حاشم مدرسا, حاشم was a teacher. حاشم is a teacher, حاشم was a teacher کانا کے بعد ہو جائے گا. آگے دیکھیں. الرجل نصرانی, the man is a Christian. آدمی عیسائی ہے. کان الرجل نصرانیا, the man was a Christian. نمبر 6, الجو بارد, موسم ٹھنڈا ہے. the weather is cold. کان الجو باردا, the weather was cold, موسم ٹھنڈا تھا. نمبر 7, المدیر جالس فی غرفته, the director is sitting in his room. ڈائریکٹر اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں. کان المدیر جالسا فی غرفته, the director was sitting in his room. کان المدیر جالسا ہو جائے گا. یہ سب دیکھیے, کانا کا اسم ہے اور کانا کی خبر. اسم جو ہے وہ نومینیٹو کیس میں ہے, حالت الرفع میں ہے, اور خبر حالت النصب میں ہے, یعنی کہ ایکوزیٹو کیس میں ہے. نمبر 8, هذه الساعة رخيصة, یہ گھڑی سستی ہے. This watch is cheap. اب یہ ہوگا كانت هذه الساعة رخيصة. كانت هذه الساعة رخيصة, یہ گھڑی چیپ تھی, سستی تھی. اس کے بعد ہے نمبر 9 پہ, عمر رجل غنی, عمر ایک مالدار آدمی ہے. عمر is a rich man. کان عمر رجلا غنیا, عمر ایک مالدار آدمی تھا. عمر was a rich man. نمبر 10, عمنا مدیر مدرسۃ, ہمارے انکل ایک اسکول کے ڈائریکٹر ہیں. اور انکل is the director of a school, is a director in a school. کان عمنا مدیر مدرسۃ, مدیرہ مدرسۃ ہو جائے گا. مدیرہ کو آپ کو نصب دینا ہے, اور تنوین اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ مضاف ہے. مضاف پہ تنوین کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے. اور مدرستین پہ اس لیے آپ نے 2 زیر دیے ہیں کیونکہ وہ مضافلہ ہے, مضافلہ مجرور ہوتا ہے. اب دیکھیے یہاں شارٹ میں بتا رہے ہیں. حامد طالب, حامد ایک اسٹوڈنٹ ہے, تو حامد مبتدا ہے, طالب خبر ہے. کانا حامد طالباً میں دیکھیے, یہ حامد کانا کا اسم ہے اور طالباً کانا کی خبر ہے. تھوڑا نام بدل دیا انہوں نے بس. اسم کانا مرفوع, کانا کا جو اسم ہوگا یعنی ناؤن ہوگا وہ مرفوع ہوگا, یعنی کہ نومینیٹو کیس میں ہوگا. وخبر کانا منصوب, اور جو کانا کی خبر ہوگی وہ منصوب ہوگی. The noun of kana will be in a nominative case and the khabar of kana will be in an accusative case. آگے دیکھیے, اقرأ المثالین, read the 2 examples. ثم ادخل لا يزال على الجمل الآتية علما بأن لا يزال من اخوات kana. دونوں ایگزامپلس کو پڑھیں, پھر آنے والے سینٹنسز پر لا یزالو کو داخل کریں, اور یہ ذہن میں رہے کہ لا یزالو یہ کانا کی سسٹر ہے, یعنی کانا کا جو فنکشن ہوتا ہے وہی اس کا بھی ہے, وہی کام اس کا بھی ہے. اب دیکھیے, read the 2 examples and then use la yazalu with the following sentences and note that la yazalu is one of the sisters of kana. Ibrahim na'imun, Ibrahim is sleeping. پہلے سیمپل دے رہے ہیں آپ کو. ابراہیم سو رہا ہے. لا یزال ابراہیم نائما, ابراہیم اب بھی سو رہا ہے. ابراہیم is still sleeping. ابراہیم لا یزالو کا اسم ہے اور نائمن اس کی خبر ہے. آمنۃ نائمۃ, آمنہ سوئی ہوئی ہے. آمنہ is sleeping. لا تزال آمنۃ نائمۃ, آمنہ اب بھی سو رہی ہے یا اب بھی سوئی ہوئی ہے.
لا یزالو ہوگا میسکولین کے ساتھ اور لا تزالو فیمینین کے ساتھ. نمبر 1 ہشام عزب، ہشام غیر شادی شدہ ہے. ہشام از انمیرڈ. تو اب آپ کو یہاں کہنا ہے لا یزال ہشام عزبا، ہشام اب بھی انمیرڈ ہے. ہشام از اسٹل انمیرڈ. نمبر 2 المدرس جالس عند المدیر، the teacher is sitting with the director، استاذ ڈائریکٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہوگا لا یزال المدرس جالسا عند المدیر، استاذ اب بھی ڈائریکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. The teacher is still sitting with the director. نمبر 3 احمد مریض، احمد بیمار ہے. احمد is sick. لا یزال احمد مریضا، احمد is still sick، احمد اب بھی بیمار ہے. نمبر 4 الجو حار، the weather is hot، موسم گرم ہے. لا یزال الجو حارا، موسم اب بھی گرم ہے. the weather is still hot. نمبر 5 المکتبۃ مغلقۃ، the library is closed، لائبریری بند ہے. لا تزال المکتبۃ مغلقۃ، یہاں لا تزالو آ جائے گا. the library is still closed، لائبریری اب بھی بند ہے. آگے دیکھیے السیارۃ جدیدۃ، کار نئی ہے. the car is new، لا تزال السیارۃ جدیدۃ، کار اب بھی نئی ہے. the car is still new. نمبر 7 حامد غائب، حامد غائب ہے. حامد is absent. لا یزال حامد غائبا، حامد اب بھی غائب ہے. حامد is still absent. اب یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں سمجھا رہے ہیں. دیکھو مرفوع، منصوب اور مجرور، یہ اس سے پہلے بھی میں سمجھا چکا ہوں. مرفوع ہوتا ہے نومینیٹو، منصوب ہوتا ہے ایکوزیٹو، مجرور ہوتا ہے جینیٹو. دخل زمیلو کا، تمہارے کلاس میٹ داخل ہوئے. تو زمیلو پہ آپ نے پیش لگا دیا کیونکہ یہ فاعل ہے اور فاعل نومینیٹو کیس میں آتا ہے. دیکھیے انہوں نے بریکٹ میں پیش لگا دیا ہے کہ جو نومینیٹو میں ہوگا اس پر پیش آئے گا، ضمہ آئے گا. آگے دیکھیے المنصوب رأیت الزمیلک، میں نے تمہارے کلاس میٹ کو دیکھا. تو زمیلہ کی لام پر دیکھیے نصب آ گیا یعنی فتحہ ہے. اور قلت لزمیلک، میں نے تمہارے زمیل سے، تمہارے کلاس میٹ سے کہا. تو لام کی وجہ سے زمیلی ہو گیا، اس زمیلی کی لام پر کسرہ آ گیا. تو زمیلو کا، زمیلو مرفوع، زمیلہ منصوب، زمیلی مجرور. اب یہاں آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آگے آپ کو جو بتایا گیا تھا کہ ابو اور اخو جو ہے، اس کو جب ہم استعمال کریں گے نومینیٹو کیس میں تو واو ہوگا، اور ایکوزیٹو کیس میں الف آ جائے گا، اور جینیٹو کیس میں یا آ جائے گی. دیکھیے مثال جاء ابو کا، تمہارے والد آئے. یور فادر کیم. تو ابو یہاں پر بن رہا ہے فاعل، سبجیکٹ جو ہے نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے. تو جاء ابو کا ہو جائے گا، یہ واو رہے گا. بریکٹ میں دیکھیے انہوں نے واو لگا دیا ہے کہ واو رہے گا مرفوع میں. لیکن اگر منصوب ہو جائے یہ ابو اور اخو تو اس کو کہتے ہیں، ہو جائے گا رأیت اباکا، میں نے تمہارے والد کو دیکھا. اب یہ ایکوزیٹو کیس میں ہو گیا کیونکہ یہ آبجیکٹ یعنی مفعول بھی بن گیا. میں نے تمہارے والد کو دیکھا. اس کے بعد دیکھیے قلت لابیکا، میں نے تمہارے والد سے کہا. اب یہاں لام پریپوزیشن آ گیا. لام پریپوزیشن آیا تو اب یہ اپنے بعد والے ناؤن کو مجرور کر دیتا ہے. اور جب مجرور ہوگا یعنی حالت الجر میں ہوگا ابن اخن اور اس کے ساتھ جو اور کچھ ورڈز ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو یا ملے گا. قلت لابیکا، میں نے تمہارے والد سے کہا، یہاں پر یا موجود ہے. یہ جو رول ہے اب کے ساتھ اور اخ کے ساتھ، یہ 2-4 اور ہیں، زیادہ نہیں ہیں. یہ صرف انہی کے ساتھ ایکسیپشنلی استعمال کیا جاتا ہے، سب کے ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیے ابو کے ساتھ انہوں نے اخو کا بھی استعمال کروا دیا. قال اخو کا، تمہارے بھائی نے کہا. اخو یہاں پر ابو کی طرح نومینیٹو کیس میں ہے، پچھلے والے سینٹنس میں جیسے تھا. سألت اخاکا، میں نے تمہارے بھائی سے پوچھا. آئی آسکڈ یور بردر، یہاں پہ یہ اخا جو ہے یہ ایکوزیٹو کیس میں ہے، منصوب ہے. ھذا الکتاب لاخیکا، دس بک belongs to your brother، یہ کتاب تمہارے بھائی کی ہے. تو یہاں پر لام کی وجہ سے مجرور ہو گیا اخ،
اور یہ حالت الجر میں اخی ہو جاتا ہے. اوکے. املأ الاماکن الخالیہ باب، خالی جگہوں کو اب کے ذریعے پر کیجیے، یعنی ہر جگہ آپ کو اب لگانا ہے. ابونا تاجر کبیر، ہمارے والد ایک بڑے بزنس مین ہیں. our father is a big businessman. تو یہاں پر ابو لگانا ہوگا کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا جو سینٹنس ہے اس میں یہ ہے ہادہ السیارۃ لابینا، یہ کار ہمارے والد کی ہے. ہادہ السیارۃ لابینا، یہ کار ہمارے والد کی ہے. تو یہاں پر لام پریپوزیشن کی وجہ سے یہ ہو جائے گا لابینا. ابن اور اخن سے پہلے جب لام آ جاتا ہے تو یہ ابی اور اخی ہو جاتا ہے. نمبر 3 پہ آپ دیکھیں ارأیت ابانا، کیا آپ نے ہمارے والد کو دیکھا. تو یہ ارأیت جو ہے یہ فعل ہے اور اس کو ایک مفعول بھی چاہیے کیونکہ یہ ٹرانزیٹو ورب ہے. ٹرانزیٹو ورب کو ایک مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے. تو کیا آپ نے ہمارے والد کو دیکھا، تو یہ اب جو ہے یہاں پر کیا بن رہا ہے، مفعول بھی بن رہا ہے. اور مفعول بھی جب بنے گا تو ایسی صورت میں اس کو الف ملے گا، تو یہ ہو جائے گا ارأیت ابانا، کیا آپ نے ہمارے والد کو دیکھا. اس کے بعد ہے نمبر 4 پہ این ذهب ابوکی یا فاطمۃ، اے فاطمہ تمہارے والد کہاں گئے. تو یہ اب یہاں پہ نومینیٹو کیس میں کیونکہ یہاں فاعل بن رہا ہے، سبجیکٹ بن رہا ہے ذهب کا، تو اب یہاں پہ ہو جائے گا این ذهب ابوکی یا فاطمۃ، اے فاطمہ تمہارے والد کہاں گئے. او فاطمہ where did your father go. نمبر 5 پہ آ جائیں متی خرج ابوک یا علی، اے علی تمہارے والد کب نکلے. اے علی تمہارے والد کب نکلے. تو یہاں پر آئے گا ابو کا کیونکہ ابو جو ہے خرجہ کا فاعل بن رہا ہے اور فاعل نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے. او علی when did your father live. نمبر 6 اس علی ابا کی یا زینب، اے زینب اپنے والد سے پوچھ لو. اس علی ابا کی رہے گا یہاں پر کیونکہ اس ال جو فعل ہے اس کا مفعول بھی بن رہا ہے وہ، تو وہ ابا کی ہوگا، یعنی ایکوزیٹو کیس میں یہ ابا ہوگا الف کے ساتھ. نمبر 7 آئیے انا اعرف اباک یا عثمان، اے عثمان میں تمہارے والد کو جانتا ہوں. او عثمان آئی نو یور فادر. تو یہاں پر ہوگا ابا کا حالت النصب میں. نمبر 8 یا بلال کتبت رسالۃ الی ابیک، اے بلال میں نے تمہارے والد کے پاس ایک خط لکھا. تو یہاں پر الی ابیک ہو جائے گا. الی پریپوزیشن جہاں ہوگا یا اس سے پہلے اور کوئی پریپوزیشن ہوگا یعنی اب سے پہلے، تو ایسی صورت میں یہ ابی اور اخی ہو جائے گا. نمبر 9 سمعت ان اباہا طبیب مشہور، میں نے سنا ہے کہ اس کے والد ایک مشہور ڈاکٹر ہیں. I have heard that her father is a famous doctor، میں نے سنا ہے کہ اس کے والد ایک مشہور ڈاکٹر ہیں. تو اب یہاں پر انا کی وجہ سے وہ اباہا ہو جائے گا کیونکہ انا اپنے بعد والے کو نصب دیتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جہاں پر نومینیٹو کیس میں ہوگا تو وہاں واو لیے ہوگا اور جہاں پر ایکوزیٹو میں ہوگا تو وہاں پر یہ الف لیے ہوئے ہوگا اور جہاں پر جنیٹو میں ہوگا وہاں پر یا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کون کون سے اسم نومینیٹو میں ہوتے ہیں، کون کون سے ایکوزیٹو میں ہوتے ہیں، کون کون سے جنیٹو میں ہوتے ہیں. آپ کو کانٹیکسٹ سے اندازہ لگا لینا ہوگا کہ یہاں فعل فاعل کون سا سینٹنس چل رہا ہے اور کس حساب سے اس کو کیا گرامیٹیکلی پوزیشن ملنا چاہیے. اسی سے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ یہ نومینیٹو ہے یا ایکوزیٹو ہے یا جنیٹو ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پر اخن کی پریکٹس کروا رہے ہیں. املأ الاماکن الخالیہ باخ، اخن کا استعمال کر کے اخ کے ذریعے خالی جگہوں کو بھریں. fill the blanks with اخ. این اخوکی یا سلمہ، اے سلمہ تمہارے بھائی کہاں ہیں. تو اخوکی ہوگا کیونکہ یہ مبتدا خبر کا سینٹنس ہے. او سلمہ where is your brother. نمبر 2 خرج اخوہا مع اخیکا، اس کے بھائی تمہارے بھائی کے ساتھ نکلے. تو خرجہ اخوہا، یہ اخو رہے گا کیونکہ خرجہ کا فاعل ہے، لیکن مع کے بعد جو ہے یہ اخیکا ہو جائے گا کیونکہ مع جو ہے اپنے بعد میں آنے والے ناؤن کو جر دیتا ہے، جنیٹو میں لے جاتا ہے. تو یہ اخیکا ہو جائے گا. تو خرج اخوہا مع اخیکا،
اس کے بھائی تمہارے بھائی کے ساتھ نکلے. ہر بردر لیفٹ ود یور بردر. نمبر 3 اخذت 1000 ریال من اخیک، میں نے تمہارے بھائی سے 1000 ریال لیے. I took 1000 ریالس from your brother. تو من اخی کا ہوگا من کی وجہ سے. نمبر 4 اظن ان اخاہ طالب، میں سمجھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اس کے بھائی ایک اسٹوڈنٹ ہے. I think that his brother is a student. تو انا کی وجہ سے یہ ہو جائے گا اخاہ، کیونکہ انا اپنے بعد والے ناؤن کو ایکوزیٹو میں لے جاتا ہے. نمبر 5 ابحث عن اخیک، میں تمہارے بھائی کو تلاش کر رہا ہوں. I am looking for your brother. ابحث عن اخیک، میں تمہارے بھائی کو تلاش کر رہا ہوں. آگے ہمارے سامنے الکلمات الجدیدہ ہیں، نیو ورڈز. سفیرن کے معنی ہوتے ہیں امبیسڈر. سفیر جس کو بولتے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک میں جو بھیجتا ہے اپنی ایمبیسی میں، ایمبیسی کے ہیڈ کے طور پر ایک پورا عملہ آتا ہے، پورا اسٹاف آتا ہے، لیکن جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سفیر، امبیسڈر اسے کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے مغلقن. مغلقن کے معنی ہوتے ہیں کلوز، بند، آپ کو پہلے سے معلوم ہے. شرطیون کے معنی ہوتے ہیں پولیس مین، اس کی جو پلورل آتی ہے وہ شرطہ آتی ہے. عمیدن کے معنی ہوتے ہیں ڈین آف اے فیکلٹی اور پرنسپل آف اے کالج، اس کی پلورل جو آتی ہے وہ عمدہ. مریضن کے معنی ہوتے ہیں پیشنٹ، مریض، اس کی پلورل آتی ہے مرضا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فعیل کے پیٹرن پر آنے والے بہت سے ناؤن ایسے ہوتے ہیں جن کی جو پلورل آتی ہے وہ فعلا کے پیٹرن پر ہوتی ہے. اس کے بعد ہے متقاعدن. یہ جو متقاعد ہے، متقاعد کے معنی ہوتے ہیں ریٹائرڈ، اور ترکا یترکو کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا، ٹو لیو، اور الف یولف تالیفن کے معنی ہوتے ہیں تالیف کرنا، ٹو کمپائل، ٹو آتھر. تو الحمدللہ لیسن نمبر 25 کمپلیٹ ہو گیا. امید ہے آپ نے سب کچھ سمجھ لیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.